بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد لا تقتلوا یوسف کو قتل نہ کرو، البتہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک آؤ تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے۔ یہ ایک بھائی نے مشورہ دیا، یہ ان کے درمیان بات طے ہوئی۔ اب دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے، یہ ایک پلاننگ تو انہوں نے بنا لی کہ یوسف کو درمیان سے کیسے ہٹایا جائے، اور اس کے لیے سب بھائی اس بات پر راضی بھی ہو گئے کہ یوسف کو قتل نہیں کریں گے، بلکہ اس کو کسی اندھے کنویں میں، جہاں عام طور پر لوگ نہیں جایا کرتے، جو جنگل بیابانوں میں ہوا کرتا ہے، اس طرح کے کنویں میں ڈال آئیں گے۔ یا تو یہ وہیں ختم ہو جائے گا، یا کوئی قافلہ وہاں سے گزرے گا اور اس قافلے میں اس کی آواز سنے گا تو وہ قافلہ یا تو اس کو اٹھا کر لے جائے گا۔ یہ انہوں نے بات طے کری اور متفقہ طور پر یہ رائے ٹھہری۔ اب جو مسئلہ سب سے بڑا ان کے سامنے تھا وہ یہ تھا کہ ابا جان کو کیسے تیار کیا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ تو حضرت یوسف کو تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں رکھتے تھے، اور تھوڑی دیر کے لیے بھی ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ کس طریقے سے حضرت یعقوب کو تیار کیا جائے، یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ انسان جن لوگوں کو گفتگو کا انداز آتا ہے وہ لوگ بڑے مشکل مسائل بھی آسانی سے حل کر لیتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت یوں سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو بہت اچھی گفتگو کرنا آتی ہے، کہ وہ ایسی بات جو سامنے والا قبول نہیں کر سکتا، انداز گفتگو سے سامنے والے کو اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آسان معاملہ ہوتا ہے، لیکن انداز گفتگو نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے مسئلے نہیں ہو پاتے۔ تو انداز گفتگو انسان کا ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والا اس سے متاثر ہو جائے۔ یہی بچوں میں سے حضرت یعقوب کے برادران یوسف میں سے انہوں نے بھی یہی اختیار کیا کہ انداز گفتگو انہوں نے بڑا عجیب چنا۔ اور انداز گفتگو کیا تھا؟ ایک شکایت کے انداز میں انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد اور اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ آپ یوسف کے بارے میں ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے؟ آپ ہم اس کے دشمن تھوڑی ہیں، وہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، لہٰذا آپ اس کو ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں چھوڑتے، یہ کیا وجہ ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے، یہ انداز ہی کتنا عجیب ہے۔ تو انہوں نے انداز جو شروعات اختیار کری وہ اس طریقے سے کری، اور مقصد کیا تھا، پلاننگ کیا تیار کری، وہ والد سے کہنے لگے کہ ہم نے جنگل میں سیر و تفریح کا پروگرام بنایا ہے، ہماری دلی آرزو ہے کہ یوسف کو بھی ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ ہم سب جاتے ہیں، یوسف رہ جاتا ہے۔ ہماری خواہش ہے اس مرتبہ ہم سب بھائی 12 کے 12 ایک جگہ اکٹھے ہوں، یا ہم 10 بھائی ہیں، بنیامین چھوٹا ہے تو ہم 11 بھائی ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں۔ یعنی ہماری تمنا ہے یوسف بھی ہمارے ساتھ جائے، اس کو آپ ہمارے ساتھ بھیجیں، اور وہ ہمارے ساتھ وہاں کھیلے گا، کودے گا، کھائے گا، پیے گا، اور آپ اس کی طرف سے پوری طرح مطمئن رہیں، اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں رہے گا، اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ان الفاظ کو اس طرح ذکر کرتا ہے، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا لہ لناصحون۔ ان بھائیوں نے اپنے والد سے کہا، ابا آپ یہ آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اطمینان نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس کے پکے خیر خواہ ہیں، ہم یوسف کے خیر خواہ ہیں۔
لہذا ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے۔ ایسے ہی دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ اپنے آپ کو خیر خواہ ظاہر کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر خیر خواہی انسان کے لیے حقیقی خیر خواہ ہو۔ جیسے برادران یوسف بھی اپنے آپ کو یوسف کے بارے میں خیر خواہ کہہ رہے ہیں، اور خصوصی طور پر اس دور کے اندر، اس دور میں تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے انسان کو۔ اس وقت دشمنی کے اندر دوستوں کی تعداد زیادہ ہے، دوستی کی صورت میں دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا، آپ سمجھیں گے یہ بندہ مجھ سے کتنا اچھا ملتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، لیکن پتہ یہ چلے گا وہ بندہ آپ سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اس کو کوئی مسئلہ ہے آپ سے اس کو کوئی مسئلہ حل کرانا ہے، کوئی ایسا اس کی اپنی کوئی خاص چیز ہے، اس چکر میں یہ آپ کو اپنا خاص دوست ظاہر کرتا ہے، آپ کو نا سے اپنے آپ کو دکھاتا ہے آپ کا۔ یہ اصل میں در حقیقتاً یہ آپ کا کوئی خاص دوست نہیں ہے، بلکہ یہ تو دشمن ہے اندر سے۔ آج ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اسی لیے ہمارے بزرگوں میں سے شیخ ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم بار بار جو ہے دیکھنے میں آتا ہے، حضرت اپنی دعا میں یہ لفظ کہتے ہیں، اللہ دوستی کی رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرما۔ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرما، یعنی ان کے دل کے اندر تو بغض اور عناد ہوتا ہے، لیکن سامنے وہ اس طریقے سے ملتے ہیں جیسے بہت قریبی دوست ہیں، لیکن جب ان کو موقع ملتا ہے وہ برادران یوسف کی طرح موقع سے چوکتے نہیں ہیں، بلکہ وہ ہر طرح سے اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو یہی کہنے لگے برادران یوسف بھی کہ آپ ہمارے اوپر بھروسہ کریں، ہم یوسف کے خیر خواہ ہیں۔ برادران یوسف کی یہ درخواست سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے دو وجوہات ان کو بتائیں، میں کیوں تمہارے ساتھ اس کو نہیں بھیجتا اور کیوں میں اس کو اپنے سے جدا نہیں کرتا۔ اس کی دو وجوہات حضرت یعقوب علیہ السلام نے بتائیں۔ پہلی تو یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف کی جدائی میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یوسف سے میری جو محبت ہے، یوسف سے جو میرا تعلق ہے، وہ ایسا ہے کہ میں یوسف کو اپنے سے دور نہیں برداشت کر سکتا۔ دوسری وجہ انہوں نے لکھی کہ تم جس جگہ جا رہے ہو یا جس جگہ جاتے ہو، یہ کنعان کا جو علاقہ ہے جس کے حضرت یعقوب علیہ السلام جس علاقے میں رہتے تھے، اس کے ارد گرد بڑی تعداد میں بھیڑیے رہتے ہیں۔ یہ علاقہ بھیڑیوں سے پر خطر ہے، بھیڑیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ مجھے خطرہ ہے کہ تم کھیل کود میں مشغول ہو جاؤ گے اور یوسف اکیلا رہ جائے گا اور بھیڑیے اس کا کام تمام کر جائیں، مجھے یہ خطرہ رہتا ہے۔ یہ دو وجوہات حضرت یعقوب علیہ السلام نے بتائیں کہ اس کی وجہ سے میں یوسف کو تمہارے ساتھ نہیں بھیج رہا۔ یہاں سے ایک بات اور بھی پتہ یہ چلتی ہے کہ یہ بھائی اس سے پہلے بھی یوسف کو اپنے ساتھ لے جانے کی پلاننگ کر چکے ہیں۔ اسی لیے تو اوپر آیت میں آپ دیکھیے، یہ بھائی کہہ رہے ہیں، یہ مالک لا تامنا علی یوسف، آپ کو کیا ہوا، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اطمینان نہیں کرتے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے، انہوں نے پہلے بھی ضرور سفارش کری ہوگی کہ یوسف کو آپ ہمارے ساتھ بھیجیے، اور والد نے اس موقع پر بھی منع کیا ہوگا۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ بھائی پہلے بھی کئی مرتبہ ان کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کر چکے ہیں، لیکن ان کی یہ کوشش ناکام رہی، اس لیے جو ہے یہ الفاظ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دو باتیں ذکر کریں۔ برادران یوسف نے ان میں سے پہلی بات کو نظر انداز کر دیا، یعنی میں یوسف کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا، اس بات کو برادران یوسف نے نظر انداز کر دیا، اس کا کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا۔ ہاں، دوسری جو بات تھی اس کا ضرور جواب برادران یوسف نے دیا کہ آپ کو جس چیز کا خدشہ ہے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، آپ کو یقین دلاتے ہیں ابا جان،
یہ ناممکن ہے کہ ہم 10 بھائی ہو کر ایک اپنے بھائی کی حفاظت نہ کر سکیں. اگر ہم 10 آدمیوں کی جماعت ہو کر ایک کی حفاظت نہ کر سکیں تو ہماری زندگیوں پہ ایک لعنت ہے کہ ہم ایک بھائی کی حفاظت نہیں کر سکے. گویا کہ انہوں نے حضرت یعقوب کو پورا اطمینان دلا دیا. اور یعقوب علیہ السلام، ذرا قرآن کریم کی آیت سنیے. قرآن کریم اس کو کن الفاظ سے تعبیر کرتا ہے؟ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون. بھائی کہنے لگے، پہلے یعقوب علیہ السلام نے کہا تم اسے لے جاؤ گے، مجھے اس کی جدائیگی کا غم ہوگا، میں اس کی جدائیگی برداشت نہیں کر سکتا، میں تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کو دور نہیں کر سکتا. تم اس کو لے جاؤ گے، مجھے اس کی جدائیگی کا غم ہوگا، اور مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ کسی وقت جب تم اس کی طرف سے غافل ہو تو کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے. وہ بھائی بولے قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون. ہم ایک مضبوط جماعت کی شکل میں ہیں، اگر پھر بھی بھیڑیا اسے کھا جائے تو بالکل ہی گئے گزرے ہو گئے ہم تو. یعنی ہمارے لیے تو مرمٹنے کا سوال ہے کہ 10 بھائی ہو کر، اور ایسے اللہ نے ہر قسم کی صحت اور تندرستی دے رکھی ہے اور ہر قسم ماشاءاللہ مضبوط ہیں، اور پھر اپنے ایک بھائی کی حفاظت نہ کر سکے. تو گویا حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ الفاظ کہہ کر اپنے ان بھائیوں نے پورے اعتماد کے اندر لے لیا کہ ابا جان ہمارے اوپر بھروسہ کریے. ذہن میں ایک بات یہ آتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کیسے اپنے بچے کو، وہ تھوڑی کئی مہینوں کے لیے، سال کے لیے لے کے جا رہے تھے، وہ تو چند گھنٹوں کے لیے جا رہے تھے، صبح سے شام تک کے لیے گھومنے پھرنے تفریح کے لیے جا رہے تھے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی اتنی سی جدائی کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے؟ تو اس کے تعلق سے علماء نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا، جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ دونوں چیزوں کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں، چونکہ حضرت یعقوب نے 2 چیزیں ذکر کری تھی. نمبر 1 جدائی برداشت نہیں کر سکتا، تو پہلے اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت ایسی تھی. عام طور پر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کو اولاد سے جو محبت ہوتی ہے وہ فطری محبت ہوتی ہے. ہر بندہ جان سکتا ہے ماں باپ کی محبت کیسی ہوتی ہے. ماں باپ کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کوئی بچہ باہر پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو ماں باپ اس کی جدائی کو برداشت نہیں کرتے. بچہ کہیں کالج جاتا ہے، بچہ کہیں ہاسٹل میں رہتا ہے تو ماں باپ یا کمانے کے لیے کسی دوسرے علاقے میں جاتا ہے، بہت سے ماں باپ اس کو برداشت نہیں کرتے، اور دیکھنے میں تو آتا ہے بہت سے ماں باپ منع کر دیتے ہیں، ہمیں ایسی کمائی کی اس کی ضرورت نہیں، بھائی تو گھر پہ رہ. یہ عام طور پر ہمارے یہاں تو ہمارے معاشرے کے اندر تو بہت زیادہ یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. فطری محبت ہوتی ہے. حضرت یعقوب کو بھی اتنی محبت تھی اپنے بیٹے یوسف سے کہ وہ جدا نہیں کر سکتے تھے اپنے بیٹے کو. دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت یعقوب نے جو بات کہی بھیڑیوں کا جو خوف، تو کیا حضرت یعقوب بھیڑیوں سے یہاں بھائیوں کو مراد لے رہے ہیں؟ نہیں. انبیاء علیہ السلام کہ قلوب صاف ستھرے ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام ان کے دل اپنی امت کے تعلق سے، ہر ایک انسان کے تعلق سے صاف ستھرے ہوتے ہیں. ان کے دلوں کے اندر کینہ پروری یہ چیزیں نہیں ہوتی. اور مفسرین نے لکھا ہے اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب میں یہ تھا کہ چند بھیڑیے حضرت یوسف پر حملہ کر رہے ہیں. اس لیے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے ڈر ہے تم یوسف کو لے جاؤ اور یہ بھیڑیے ان کے اوپر حملہ نہیں کر دیں. بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام تیار ہو گئے. ٹھیک ہے، اجازت کے بعد حضرت یوسف کی روانگی اور حضرت یعقوب سے ان کی جدائیگی کا وقت آتا ہے. حضرت یعقوب اپنے فرزند کو تیار کرتے ہیں اور برادران کے ساتھ
ان کو روانہ کرتے ہیں الوداع کہنے کے لیے کنعان سے باہر، جہاں عام طور پر مہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے جہاں تک جایا جاتا تھا، وہاں تک اپنے بچوں کے ساتھ جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دل کا جو حال ہے وہ ہم میں سے ہر بندہ جان سکتا ہے کہ ان کے دل میں اس وقت کیا حال ہوگا، چونکہ ان کی محبت جب اتنی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے دل کا کیا حال ہوگا۔ اور پھر ایک چیز یقینی چیز ہے کہ انسان بعض دفعہ کوئی حادثات، کوئی ایسے حالات آنے والے ہوتے ہیں تو انسان کا دل اندر سے دھڑکتا ہے اور انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ پیش آنے والا ہے، ناخوشگوار واقعہ پیش آنے والا ہے، انسان کا دل پہلے سے ہی اندر سے گواہی دے دیتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی یہی حال ہے۔ حضرت یعقوب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل فراق یوسف کے تصور سے بے چین اور بے قرار ہے۔ یوسف کو رخصت کرتے ہوئے پھر ایک مرتبہ برادران یوسف کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، اے میرے بچوں، یاد رکھنا یہ یعقوب کی امانت ہے، اسے کوئی تکلیف نہ دینا، اس کے ساتھ کوئی واقعہ ایسا نہ آئے۔ بیٹوں سے کہا حضرت یوسف کی حفاظت اور ان کی نگرانی کی جتنی ہو سکے کوشش کرنا۔ حضرت یعقوب نے اپنے دل کو مضبوط کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو رخصت کر دیا۔ یہ وقت تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش اور امتحان کا، یہاں سے یہ پہلا وقت شروع ہوتا ہے اور یہیں سے یہ پہلی آزمائش اور امتحان ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ ہم یہاں جتنے بھی واقعات کے تعلق سے بات کر رہے ہیں اس واقعے کی، اس میں سے اکثر بیشتر تفصیل جو پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، یہ تفسیر روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے ہے۔ تو حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بھائی یوسف کو لے کر نکلے تو انہوں نے یوسف کو کندھے پر اٹھا لیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہ کے سامنے جب تک چلتے رہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھے پر بٹھائے رکھے، اور جیسے ہی حضرت یعقوب کی نگاہ سے دور ہو گئے اور جنگل میں پہنچ گئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین پر پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو برادران یوسف نے، اور اپنی دلی عداوت کا اظہار کیا، یوسف کو برا کہا، مارنا شروع کیا۔ ایک بھائی مارتا، یوسف دوسرے بھائی سے فریاد کرتا، اور وہ فرماتے ہیں کہ حضرت روح المعانی میں لکھا ہے کہ وہ کبھی تیسرے بھائی کی پناہ میں ڈھونڈتے، وہ سمجھتے کہ کوئی بھائی تو آج میرے اوپر رحم کھائے گا، ترس کرے گا۔ جب یوسف علیہ السلام نے سب بھائیوں کی دشمنی کا ان کو یقین ہو گیا، انہوں نے دیکھ لیا کہ ان میں سے کوئی بھائی بھی میرا اپنا نہیں ہے، اور ہر بھائی اس وقت حسد کے اندر اور بغض کے اندر، دشمنی کے اندر اتر آیا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے وقت جو الفاظ وہ نکالتے ہیں، یا ابتا، اے میرے پیارے ابا جان، کاش کہ تم دیکھتے میرے بھائی میرے ساتھ اس وقت کیا سلوک کر رہے ہیں۔ یہ منظر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ذکر کر رہا ہے کہ اقتلوا اذ قالوا لیوسف اخوہ احب الی ابی فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب۔ قرآن نے تو یہاں صرف یہی الفاظ ذکر کیے ہیں، البتہ مفسرین نے یہ واقعی کی تفصیل جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ تمام تفصیلات مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر میں ذکر کری ہیں۔ بہرحال بھائی لے جاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو، بہت زیادہ جتنی چاہتے ہیں اذیتیں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، کوئی مارتا ہے، پیٹتا ہے، اور جو دل کے اندر ایک دشمنی تھی، دل کے اندر جتنی دشمنی تھی، ہر بندہ اپنی دشمنی کو نکالتا ہے۔ وہی بھائی، جس بھائی کے دل کے اندر رحم تھا، جس نے اس وقت منع کیا تھا کہ اس کو قتل نہ کرو بلکہ اس کو ایک کنویں میں ڈالاؤ، اس بھائی نے فوراً کہا کہ تم نے تو مجھ سے یہ عہد کیا تھا اور ہم نے تو مشورے کے اندر یہ بات طے کری تھی کہ ہم یوسف کو قتل نہیں کریں گے، تم جو حرکت کر رہے ہو تو اس سے تو تم یوسف کو قتل ہی کر ڈالو گے، لہٰذا تم یوسف کو اپنے حال پر چھوڑ دو، ہم نے جو چیز طے کی تھی یوسف کو لے جاؤ اور لے جا کر کنویں کے اندر ڈال آؤ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، انہوں نے اپنا بھڑاس نکال لی، اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو کنویں کے پاس لے آئے، جس کنویں میں ان کو ڈالنا تھا۔ وہ کنواں تقریباً کنعان سے 9 میل کے فاصلے پر تھا۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک پر جو کرتا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو کرتا پہنا رکھا تھا وہ انہوں نے اتار دیا، اور اتار کر ان کو اس کنویں کے اندر ڈال دیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کو ڈول میں بٹھا کر نیچے اتار دیا، اور بعض مفسرین نے کہا ان کو رسی کے ذریعے سے باندھ کر رسی میں چھوڑا، اور درمیان میں جب وہ رسی کے پہنچتے ہیں ان کی رسی کو کاٹ دیا۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، پھر ہوا یہ کہ جب وہ ان کو ساتھ لے گئے، انہوں نے یہ طے کر ہی رکھا تھا کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں، چنانچہ ڈال بھی دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ دوسری آزمائش، پہلی آزمائش یوسف علیہ السلام کے لیے یہ تھی کہ ان کو والد سے جدا کیا، دوسری ان کے لیے آزمائش یہ ہوئی کہ ان کو ایسے کنویں میں ڈال دیا جہاں انسانوں کا کوئی گزر نہیں، جہاں انسانوں کا کوئی بسیرا نہیں ہے۔ انسان آج صرف سوچے تو سوچنے سے ہی انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ وقت کیسا ہوگا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی۔ اور حضرت یوسف کی عمر بھی آپ کو میں نے نہیں بتائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کے تعلق سے اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ ان کی 6 یا 7 سال کی عمر تھی۔ اب آپ سوچیں 6-7 سال کا بچہ ہوتا ہی کیا ہے، اس کو ماں باپ کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، اس عمر کے اندر ماں باپ سے جدائیگی یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، اور دوسرا اس کو اس طرح ایک کسی اندھیری جگہ کے اندر، ایسے جنگل بیابان کے اندر، اور اس طرح ایک کنویں کے اندر ڈالانا، یہ تو اور خطرناک چیز ہے۔ روح المعانی کے اندر یہ حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا تو یوسف علیہ السلام چیخ و پکار شروع کر دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اوپر سے منت سماجت کرتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ میرے بھائیوں کیوں تم میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو، مجھے اکیلا چھوڑ کر کیا آپ لوگ سب چلے جاؤ گے؟ یعنی وہ ایک 6 سال 7 سال کا بچہ ہوتا ہی کیا ہے، اور اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی، اس وقت چیخ و پکار کا کیا عالم ہوگا اس بچے کا۔ تو جس وقت بھائی نے یہ بات کہی، حضرت یوسف نے یہ بات کہی کہ تم مجھے اکیلے چھوڑ کر چلے جاؤ گے، تو اس کے جواب میں بھائیوں نے تمسخر کے انداز میں مذاق اڑاتے ہوئے جواب دیا کہ تم اپنے ان ستاروں چاند سورج کو پکارو، وہی تمہاری مدد کریں گے۔ گویا کہ پتہ یہ چلا اس سے کہ ان بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب پتہ چل گیا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو تعبیر دی تھی کہ ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو مقام اور مرتبہ دے گا، اس کا اندازہ ان کو ہو گیا تھا، یہی ان کے حسد کا ذریعہ بنا۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب۔ دنیا کے اندر اس طرح کی تکلیفیں اللہ تعالیٰ انسانوں کو دیتا رہتا ہے، تکلیفیں انسانوں کے ساتھ آتی رہتی ہیں، لیکن انسان کو تکلیفوں سے نہیں گھبرانا چاہیے، انسان کو صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور مدد آتی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ایک جیسے نہیں رہتے بلکہ انسانوں کے اوپر الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ آج کچھ دن ہیں، کل یہ نہیں رہیں گے، کل یہ دن بدل جائیں گے۔ آج جو دن ہے، آج اگر اچھائی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اچھے دن باقی رہیں، یہ بدل بھی جاتے ہیں، سختی کے دن بھی آ جاتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ تنگ دستی، مصیبت، پریشانی کے دن ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ رہیں گے، بلکہ یہ دن کچھ دن کے بعد خوشیوں سے بدل جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا نظام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ تنگی کا وقت آیا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی بے آسرا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ اگر اتنی سخت آزمائش اپنے بندوں کی لیتا ہے، اتنی سخت آزمائش اپنے بندوں کی اللہ تعالیٰ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو مدد کری وہ یہ ہوئی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے ان کو ڈال دیا کنویں کے اندر، ہم نے یوسف پر وحی بھیجی، اسی وقت ہم نے فرشتے کو بھیج دیا یوسف علیہ السلام کی طرف۔ یہاں جو وحی ہے، وحی
ابھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نبی نہیں بنے، ابھی تو بچے ہیں وہ، تو ابھی نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے. یہاں وحی سے وہی مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی طرف جو وحی کری تھی، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے دل میں القاء کیا تھا یا کسی کے فرشتے کے ذریعے سے ان کو بات بتائی تھی. ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب گہوارے میں تھے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی فرماتا ہے ہم نے وحی کری. تو یہاں بھی یہ وحی سے یہی وحی مراد ہے، یہاں وہ نبوت والی وحی مراد نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وحی بھیجی. ظاہر سی بات ہے اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور فرشتہ آیا اور فرشتے نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی. اور ان کی اور تسلی ایسی چیز ہوتی ہے، انسان اگر کوئی پریشانی میں ہو، کوئی دکھ میں ہو، اس کو تسلی دینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت زدہ لوگوں کو تسلی دیا کرتے تھے. ان کو تسلی کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں انسان کو اس سے سکون مل جاتا ہے. انسان کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ تسلی سے آدھی تکلیف انسان کی دور ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو بیمار پرسی کرو تو اس سے کہو لا بأس طہور انشاءاللہ، لا بأس طہور انشاءاللہ، لا بأس طہور انشاءاللہ. فکر مت کر، غم مت کر، انشاءاللہ اللہ تجھے صحت دے دے گا. یہ بیماری تھوڑی دن کی ہے، اس سے تیرا اور اس بیماری کے ذریعے سے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت آئے گا صحت یاب ہو جائے گا. کوئی بیمار ہو، کوئی تکلیف کے اندر ہو، آپ اس کے پاس جائیں اور جا کر آپ نے یہ کہہ دیں اچھا آپ کی یہ بیماری یہ تو مجھے بھی ہو گئی تھی، آپ تو بے فکر رہیں، انشاءاللہ چند دن ہے نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحت دے دے گا. یہ الفاظ سنتے ہی وہ سامنے والے کے دل میں دل آ جاتا ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ واقعی وہ فلاں بھائی آیا تھا یا فلاں بہن آئی تھی، اس نے کہا تھا کہ میرا بھی ایسا ہو گیا تھا لیکن میرا الحمدللہ چند دن میں صحیح ہو گیا. انسان کو ہمت آتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، تنفر مت کرو، نفرتیں مت دلاؤ. یعنی ہر انسان کے ساتھ ہونا ہی یہ چاہیے، ہر ایک کو انسان کوئی ایسی مصیبت کے اندر ہو، کوئی ایسی پریشانی میں مبتلا ہو، انسان کو چند کلمات اپنی زبان سے ایسے نکال دے تاکہ اس کو سکون مل جائے. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندے حضرت یوسف علیہ السلام جب اتنی مصیبت میں گھر چکے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، تو پھر ہم نے یوسف پر وحی بھیجی. اور وحی کیا بھیجی؟ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اس کا مطلب یہ تھا کہ یوسف یہ جو وقت تمہارے اوپر آیا ہے، تمہارے اوپر یہ کنویں کی تنگی، کنویں کی تکلیف، کنویں کے اندر جو تم ہو زیادہ دن نہیں رہے گی، بلکہ اللہ ایک وقت آئے گا اس کنویں سے تمہیں نکال لے گا. اگر کوئی بندہ پہلے سے ہونے والے واقعات کے بارے میں بتا دے کہ تم آج یہاں ہو، تمہیں تو کل کو وہاں سے نکال لیا جائے گا اور تمہیں ایک جگہ پہنچا دیا جائے گا، تو انسان کو تسلی اور سکون مل جاتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے یوسف یہ دن ہمیشہ ایک جیسے تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے، تم یہاں سے ضرور نکالے جاؤ گے. تو اب پہلی تو ان کو سکون یہ مل گیا کہ الحمدللہ میں یہاں سے نکالا جاؤں گا. دوسری چیز ان کو بتائی جا رہی ہے کہ یہاں سے نکلو گے اور جو کچھ تمہارے بھائیوں نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے، ایک وقت آئے گا یہ سب کچھ جو تم نے آج بھائیوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم سب کچھ ان کو جتلا دو گے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ایک وقت آئے گا جب تم ان سب کو جتلاؤ گے انہوں نے یہ کیا، یہ کیا کام کیا تھا، یعنی انہوں نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے، تمہارے ساتھ جو حرکت کی ہے، تم ایک وقت آئے گا کہ تم ان کو جتلا دو گے. تو ہمیں یہاں سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی اس طریقے سے آزمائش لیتے ہیں. دنیا کے اندر عام طور پر ہم لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ہر احکام کو ہم پورا کرتے ہیں اور ہم دین کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن پھر یہ کیوں ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہے؟ تو یہ جواب ہے کہ اللہ کی یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ اس طرح امتحان لیتا ہے. دنیا کے اندر اللہ کا نظام ہے، اللہ اپنے بندوں کو پرکھتا ہے کہ کس کا ایمان کتنا ہے،
کون کتنا ہے. اور اللہ جن لوگوں کو اس طرح پرکھتا ہے ان کو اللہ ایک مقام بھی دیتا ہے, اللہ ان کو مرتبہ بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جن سے اس طرح کی آزمائشیں زیادہ لیتا ہے, اللہ دنیا میں ان سے کام بھی بہت بڑے بڑے لیتا ہے, ان کو اللہ بڑے اونچے مقام پر بھی فائز کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہ ملتا ہے, ان سے آزمائشیں بھی زیادہ ہیں تو پھر اللہ نے ان کو مقام بھی ایسا دیا, نبوت سے بھی سرفراز فرمایا, اور دنیا میں سب سے اونچا مقام بادشاہت ہے, اللہ نے وہ بھی سب کچھ عطا کی. یہی وجہ ہوتی ہے انسان کو کبھی بھی ان حالات سے نہیں گھبرانا چاہیے. حالات آتے ہیں, صبر سے انسان کام لے. آگے کی آیات میں اسی کی صبر کی تلقین دی جا رہی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا کیا حال تھا اور انہوں نے کس طریقے سے صبر کیا, یہ واقعات انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آئیں گے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ تعالی ان ایسے حالات